غیبت کی مذمت میں آئیے چند حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب ہی تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں تو پھر وہ بہتان ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ ارشاد فرمایا، مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں جتنا ہو سکے۔ اگر بندے میں عیب ہے بھی نہ، اوپر والی پہلی حدیث مبارکہ میں آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ بندے میں اگر عیب ہے بھی تب بھی آپ اس کی غیبت نہ کریں، تب بھی وہ غیبت ہے۔ وہ جو آپ اس کا عیب اس کو بتا رہے ہیں، اس کے سامنے اس کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تب بھی غیبت ہی ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں تو پھر آپ لوگوں نے ایک دوسرے مسلمان بھائی پر کیا کیا؟ آپ نے بہتان باندھا۔ اور فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے، یعنی زنا بندہ کرتا ہے تو اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جو شخص ہے جس کی اس بندے نے غیبت کی ہے، جب تک وہ اسے معافی نہ مانگ لے اس وقت تک رب اسے معاف نہیں کرتا۔ اور خدا رب اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر ابھی غیبت کی ہے، پتہ نہیں سانس ہے کہ نہیں ہے، زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں ہے، معافی کی توفیق حاصل ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، تو اس سے خدا رب بہتر یہی ہے کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ اے عاشقان رسول، بدگمانی، تجسس اور مسلمانوں کی دل آزاری وغیرہ بہت سارے گناہوں کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے تفصیلی معلومات جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، غیبت سے بھی بچیں، جھوٹ سے بھی بچیں، حسد سے بھی بچیں، الٹے نام لینے سے بھی بچیں، تجسس سے بھی بچیں۔ خدا را جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دوسرے مسلمانوں کی عزت کے محافظ بنیں خدا را، اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ بزرگان دین کا یہی طریقہ کار تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ دنیا ایک دن فانی ہے، ہمیشہ جو چیز رہنے والی ہے اس کو اختیار کرتے تھے، یعنی وہ جنت کی پرواہ کیا کرتے تھے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کس کی پرواہ کرتے تھے؟ آخرت کی پرواہ کرتے تھے۔ دنیا میں رہ کر تیاری کس کی؟ آخرت کی کرتے۔ تو خدا را دنیا داری کی لذتوں میں گم نہ ہو، خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں، ان بیماریوں سے بچیں، اور دوسرے مسلمانوں کی جو عزت ہے اس کے محافظ بنیں، اپنی عزت پر بھی پہرا دیں اور دوسروں کی بھی عزت پر پہرا دیں۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے ہمیں دوسروں کی عزت کا محافظ بنایا ہے، اس لیے ہم نے خود تو دوسروں کی عزت کرنی ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عزت پر پہرا بھی دینا ہے۔ مثلا کوئی ہمارے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے، اب ہم پر لازم ہے کہ اسے غیبت سے روکیں، اگر روک نہیں سکتے تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ اسی طرح کوئی ہمارے مسلمان بھائی کا مذاق اڑائے، اس سے تانا دے رہا ہے،
اس کے عیب اچھال رہا ہے تو جہاں تک بن پڑے ہمیں چاہیے کہ حکمت عملی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کریں اور ثواب کمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی جہنم سے حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث مبارک ہے۔ دنیا میں ہم لوگوں نے ایک اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے گا، یا ہم جنتی ہوں گے، پھر جنت میں جائیں گے۔ اور انشاءاللہ آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ یہ سبھی گناہ سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، اگر مجھ میں یہ چیزیں ہیں میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، ایسے کاموں سے رب بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تو خدا را دوسروں کی عزت کرنے والے بن جائیں اور اپنی بھی عزت کی حفاظت کریں، دوسروں کی بھی عزت کی حفاظت کریں، خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اے عاشقان رسول، آئے آخر میں اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند پیاری پیاری ادائیں سنتے گئے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیاری ادائیں بھی مسلمانوں کی عزت کرنے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ نمبر 1، سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے تھے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی آتا، اور آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا علماء کرام سے کہ اگر کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو آپ نے کیا کیا، آپ نے وہ چادر اس کے لیے بچھا دی۔ سبحان اللہ، یعنی آنے والوں کو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، محبت دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے اور اس قوم کا سردار مقرر فرما دیتے، اور اس شخص کو کیا کرتے، سردار مقرر فرما دیتے۔ تو خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور جتنا ہو سکے آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے آپ بھی بن جائیں اور اس سنت کے اوپر آپ بھی پہرا دیں، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی معمول تھا کہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل ہوتا، نہ کسی کی تذلیل یعنی بے عزتی، یعنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جتنے بھی صحابہ حاضر ہوتے وہ شور شرابہ نہیں کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام، اگر مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے ہاں اگر ایسا ہو بھی جائے تو خدا را اس کی بے عزتی نہ کیا کریں۔ ہمارے اندر یہ بھی وبا بہت عام ہو چکی ہے۔ آئیے اگلا پیغام سنتے ہیں۔ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، کن کو؟ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے، رائے خدا میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے مبارک ہاتھ سے نہ مارا، نہ کسی غلام کو، نہ ہی کسی عورت کو یعنی زوجہ وغیرہ کو مارا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کرتے تو لفظوں کو گننے والا گن سکتا تھا، نہ کسی کو عیب لگاتے، نہ ہی کسی کا عیب تلاش نہ کرتے، کسی کی بات کو نہ کاٹتے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو منع فرماتے یا یوں یا وہاں سے اٹھ جاتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے